دوستو، سیرت النبی کے قسط 4 میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کا مطلب قریش کے ساتھ تصادم کا خاتمہ نہیں تھا۔ مہاجرین اب بھی مکہ میں اپنے ساتھی قبیلوں کے ساتھ سلوک پر تلخ تھے اور انصار ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے بے چین تھے جنہوں نے اسلام میں اپنے نئے بھائیوں پر ظلم کیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کو ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ جنگ بلا شبہ ایک سنجیدہ کوشش ہے، خاص طور پر جزیرہ نما عرب میں جہاں صدیوں سے غیرت اور انتقام کے حوالے سے پیچیدہ قوانین کا راج تھا۔ اس طرح مسلم کمیونٹی مکہ کے خلاف فوجی کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی، باوجود اس کے کہ وہ مکہ والوں کی عتو برسوں کے جبر کا سامنا کر رہے تھے۔ لیکن جلد ہی خدا کی طرف سے ایک نئی وحی کا اعلان کیا جس میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ لڑے جا رہے ہیں ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک خدا ان کو فتح دینے پر قادر ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے بلا وجہ بے دخل کیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان نئی آیات نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر واضح کر دیا کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو جنگ جائز تھی، حتیٰ کہ واجب بھی تھی۔ انہوں نے دنیا میں اسلام کے کردار کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ مذہب صرف غیب کے بارے میں عقائد کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جس میں نماز کی رسومات سے لے کر خارجہ تعلقات تک ہر چیز کو شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں نے قرآن میں دی گئی دیگر ہدایت پر عمل کیا، مدینہ کی مسلم کمیونٹی اپنی اہمیت ظاہر کرنے اور اس نئے حکم پر عمل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ یہ موقع 626 میں آیا جب مسلمانوں نے قریش کے ایک قبیلے کو روکنے کے لیے تقریباً 300 آدمیوں کی ایک چھوٹی سی فوج جمع کی جو مدینہ سے گزر رہا تھا۔ مسلمان قافلے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ایک بہت بڑی قریشی فوج سے ان لوگوں کا سامنا ہوا جو قافلے کی حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب مغرب میں بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو اپنے سابق ظالموں سے جسمانی طور پر لڑنے کا پہلا موقع ملا۔ تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان فوج، جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ نے کی تھی، متعدد قیدیوں کو لے کر مکہ والوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ بدر کی جنگ مدینہ کی نئی برادری کے لیے بہت اہمیت کی عامل تھی۔ اس نے مسلمانوں کو ایک حقیقی سیاسی اور عسکری قوت کے طور پر قائم کیا اور ساتھ ہی ساتھ باقی عربوں کی نظروں میں قریش کے وقار کو کم کیا۔ قریش یقیناً ایسی ذلت آمیز شکست کو سزا کے بغیر جانے دینے کو تیار نہیں تھے۔ اگلے سال ایک اور بڑی مکہ کی فوج کو جمع کیا گیا جس کا مقصد مدینہ کو اتنا ہراساں کرنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے پائے جانے والے وقار کو کم کیا جائے اور ان کے پیروکاروں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت پر سوالیہ نشان لگ جائے۔ فوج نے شہر کے شمال میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر احد کے سائے میں ڈیرے ڈالے جہاں وہ مدینہ کے آس پاس کے دہی قیدیوں کو ہراساں کر سکتے تھے۔ مدینہ کے آئین کے ایک حصے کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اور اس کے باشندوں کی حفاظت کا عہد کیا تھا، اور اس طرح وہ مکہ سے باہر نکلنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جنگجو فوج کو منظم کرنے پر مجبور ہوئے۔ تاہم شہر کے اندر ایک گروہ ایسا تھا جس نے اس کے منصوبے کی مخالفت کی۔ ان کا ماننا تھا کہ بہترین یہی ہے کہ وہ دیہی کسانوں کو اپنی حفاظت کے لیے چھوڑ دے اور دفاع کے لیے فوج کو شہر کے اندر رکھے۔ ان کے ساتھ شہر کے 2 یہودی قبائل بھی شامل ہو گئے جنہوں نے ایک اللہ فوج سے لڑنے کے لیے احد جانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح پیغمبر اسلام کو اس کی توقع سے کافی کم فوج کے ساتھ احد کی طرف کوچ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس جنگ کے نتائج مسلمانوں کے لیے تباہ کن تھے۔ مکہ والوں کی قیادت شاندار خالد بن ولید نے کی جو بعد میں اسلام قبول کر گئے۔ مسلمانوں کو میدان جنگ سے احد کی ڈالوانوں تک بگانے میں کامیاب ہو گئے۔ بدر کا ہیرو حمزہ لڑائی میں مارا گیا اور اس کی لاش کو قریش نے مسخ کر دیا۔ پیغمبر اسلام خود ایک موقع پر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ مکہ والوں نے گھیر لیا تھا
اور اس کے بعد ہونے والی لڑائی میں حتیٰ پائی میں زخمی ہو گئے تھے۔ قریش مسلمانوں کی فوج کو جنگ میں شکست دے کر یہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی اہم کام کیا ہے، اور وہ واپس مکہ چلے گئے۔ جنگ احد مدینہ میں اسلام یا رسول اللہ کی حکومت کو تو ختم نہیں کر سکا جیسا کہ قریش کو امید تھی، حالانکہ اس نے مدینے کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تناؤ کے بیج بوئے، جن میں سے اکثر نے آئین کی شرائط کا احترام کرنے اور اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ان دو جنگوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ تو مسلمان اور نہ قریش میدان جنگ میں ایک دوسرے کو فیصلہ کن شکست دے سکتے ہیں۔ اس طرح دونوں فریقوں نے خطے کے متعدد عرب قبائل سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے فریق کو فیصلہ کن شکست دے سکے۔ مکہ والوں کو خاص طور پر مدینہ کے یہودی قبائل کی حمایت حاصل کرنے کی امید تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان سے ہٹانے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے 5 سال بعد مکہ والوں نے شمال سے مدینہ شہر کا محاصرہ کر لیا اور مدینے کے ایک یہودی قبیلے بنو قریظہ سے مدد طلب کی، جو شہر کے جنوبی مسافات میں رہتے تھے۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک حسابی جوا تھا۔ محاصرہ امید افزا لگ رہا تھا اور قریش کے ساتھ شامل ہو کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کا صفایا کر سکتے تھے۔ تاہم مکہ اور ان کے یہودی اتحادی ناکام رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان نامی ایک پارسی تارک وطن کے مشورے سے مکہ کے محاصرے کو ناکام بنانے کے لیے شہر کے گرد ایک خندق تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ خندق کی جنگ، جیسا کہ اسے کہا جاتا تھا، قریش کے لیے ایک تباہ کن ناکامی تھی، جو شہر میں پیغمبر اسلام کی طاقت کو ختم کرنے میں بھی ناکام رہے۔ لیکن یہ بنو قریظہ کے لیے اس سے بھی بدتر تھا۔ انہوں نے آئین کی شرائط کو توڑا تھا اور اس طرح ان کو اس کی شرائط کے مطابق سزا دی جا سکتی تھی۔ مقدمے کے لیے تفویض کردہ ایک ثالث نے تخریبی قبیلے کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ محاصرے میں حصہ لینے والے مردوں کو پھانسی دے دی جائے، جبکہ خواتین اور بچوں کو شہر سے جلا وطن کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی یہودیوں سے نمٹنے کے ساتھ ایک اہم معیار قائم کر رہے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی قانون کو مسلم ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کی موجودگی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ برسوں تک مدینہ کی یہودیوں کو برداشت کیا گیا، لیکن جب وہ موجودہ معاہدوں پر عمل کرنے میں ناکام رہے اور اسلامی ریاست کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گئے تو سزا دینا پڑی، جیسا کہ اس نے بنو قریظہ کے ساتھ کیا۔ یہ مثال غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے سینکڑوں سالوں کے تعلقات کی مثال قائم کرے گی۔ مدینہ میں اپنی پوزیشن محفوظ ہونے کے بعد پیغمبر اسلام آخرکار قریش کے ساتھ برابری کی سطح پر نمٹ سکے۔ مسلم ریاست کے استحکام میں اعتماد اور ایک عالیہ وحی سے متاثر ہو کر جس نے آنے والی فتح کا وعدہ کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 628 میں 1500 کی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ فوج جنگ کے ارادے سے نہیں گیا، وہ حجاج کے سادہ دو لباس میں ملبوس تھے اور صرف سفر کرنے والی تلواریں اٹھائے ہوئے تھے۔ کوئی ہتھیار، کوئی گھڑ سوار دستہ اور کوئی جنگی جھنڈا ساتھ نہیں لایا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حج کرنے کے لیے مکہ اور کعبہ تک پرامن طریقے سے رسائی حاصل کرنے کی امید ظاہر کی۔ اس نے مکہ کی سرحدوں کے بالکل باہر حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن کیا اور قریش کی طرف سے مقدس میدانوں میں داخل ہونے کی اجازت کا انتظار کیا۔ مکہ والے بلا شبہ مسلمانوں کی دلیری سے حیران رہ گئے۔ مکہ سے فرار ہونے کے صرف 6 سال بعد انہیں ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام اور ان کے پیروکاروں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی تو وہ دوسرے عرب قبائل کے سامنے کمزور نظر آئیں گے، جو بمشکل مسلح افواج کو اپنے شہر میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف مکہ میں ان کا بنیادی کردار کسی کے لیے حج کی سہولیت فراہم کرنا، یہ فرض وہ بہت سنجیدگی سے لیتے تھے۔ آخر میں انہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ انہوں نے 3 دن کے لیے مکہ خالی کرنے پر اتفاق کیا تاکہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو اگلے سال حج مکمل کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سال اپنے آبائی شہر کا دورہ کیے بغیر مدینہ واپس جانا پڑا۔
مزید برآں جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ مکہ اور مدینہ اور ان سے وابستہ قبائل 10 سال تک لڑائی سے باز رہیں گے۔ کچھ مسلمان معاہدہ حدیبیہ کی شرائط سے واضح طور پر ناراض تھے۔ انہوں نے مکہ تک فوری رسائی یا قریش کی مکمل فتح کی امید کی تھی، لیکن اس معاہدے نے تنازعات سے ایک خوش آئند مہلت فراہم کی، جس نے محمد کو اسلام کو مدینہ سے کہیں زیادہ پھیلانے کی صلاحیت فراہم کی۔ اب اندرونی اختلاف اور بیرونی حملے کے خطرے کے بغیر اسے پورے جزیرہ نما عرب میں اور اس سے آگے شمال میں بیزنٹائن اور پرشین امپائر میں بھی مشینری بھیجنے کی آزادی تھی۔ بدو قبائل نے اجتماعی طور پر مذہب تبدیل کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتحاد کیا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے بھی مذہب تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید اور عمر ابن الحاص جو قریش کے 2 بڑے فوجی کمانڈر تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں حدیبیہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کو ان کے مقدس ترین مقام پر فوری کنٹرول دینے میں ناکام رہا تھا، لیکن اس نے پورے عرب میں اسلام کو تیزی سے بڑھنے دیا، جس سے مکہ کے سخت گیر لوگوں کو مایوسی ہوئی جو صرف چند سال قبل اسلام کے خاتمے کی امید رکھتے تھے۔ مزید برآں جنگ بندی کا تقدس مکمل طور پر پورا نہیں ہوا۔ اس کے دستخط کے صرف 2 سال بعد قریش کے ساتھ ایک قبیلے نے مکہ کی سرحدوں سے بالکل باہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحادی قبیلے کے خلاف اچانک حملہ کیا۔ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہے جس نے 10 سال تک مکمل امن کا وعدہ کیا تھا۔ اب معاہدہ کالعدم ہونے کے بعد پیغمبر اسلام مکہ کے لیے ایک نئی مہم کے لیے پورے جزیرہ نما میں اپنے نئے اتحادیوں کو بلا سکتا ہے۔ تاہم اس بار وہ پرامن اجاج کے طور پر سفر نہیں کریں گے۔ محمد آخرکار اقتدار کی پوزیشن میں تھا۔ تمام جزیرہ نما کے ہزاروں مسلمان اب اس کے حکم پر تھے۔ جب بھی بلایا جاتا تھا اس کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اتحاد اور تبدیلی کے پابند تھے۔ اس موقع پر مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ فوجی طور پر پیغمبر کو شکست دے سکے۔ یہ مکہ بمقابلہ درجنوں قبائل تھا، سب عربوں کی تاریخ میں پہلی بار ایک ساتھ متحد ہوئے۔ محمد اور قریش کے درمیان مذاکرات کی کوشش ناکامی پر ختم ہوئی اور 630 کے اول میں اس کے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کی فوج جو کہ عرب کے کونے کونے سے اکٹھے ہوئے مقدس شہر پر مارچ کیا۔ زیادہ تر مکینوں نے محسوس کیا کہ مزاحمت بیکار ہے۔ کچھ معمولی جھڑپوں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج خون کے بغیر مکہ میں داخل ہوئی۔ اپنی جائے پیدائش پر ان کی فاتحانہ واپسی کو ان کے پیروکاروں نے شرک پر اسلام کی، باطل پر حق کی آخری فتح کے طور پر دیکھا۔ کعبہ کے ارد گرد موجود سینکڑوں بتوں کو تباہ کر دیا اور حرم کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ کے بہت سے لوگوں کے لیے جن میں قریش کے سردار ابو سفیان بھی شامل تھے، یہ مکمل پتہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے بت در حقیقت پتھر اور لکڑی کے خام مجسمے سے زیادہ نہیں تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا جس پر انہوں نے ظلم کیا تھا، شہر سے پیچھا کیا اور جنگ کے لیے گئے۔ بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نرم فاتح ثابت ہوا۔ زیادہ تر مکینوں کو بغیر کسی نقصان کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک قابل ذکر اشارہ ہے جو ظالمانہ قبائلی جنگوں کے عادی تھے، جنہوں نے کوئی رحم نہیں کیا۔ ایک بار پھر پیغمبر اسلام یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ ان کی نبوت نے نئے اصولوں اور رسم و رواج کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کیا، یعنی جاہلیت کا زمانہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائے گا۔